الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون جہاد کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا چھٹا باب ہے۔ میں نے اسیران جنگ کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کی پچھلی نشست میں وضاحت کی ہے۔ میرے استدلال کی بنیاد قرآن مجید ہے۔ میں بار بار یہ توجہ دلاتا رہا ہوں کہ دین کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس زمانے میں غلامی موجود تھی۔ قرآن مجید نے جو غلام اور لونڈیاں اس وقت معاشرے میں پہلے سے تھے، ان کے بارے میں بالکل الگ قانون سازی کی ہے۔ وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ لیکن کیا جنگی قیدیوں کو پکڑنے کے بعد غلام بھی بنایا جا سکتا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں نے اس میں یہ طریقہ اختیار کیا، اور اس میں کیا تمام معاملات میں یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ یہ روایات کو سامنے رکھ لیتے ہیں۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو کچھ بھی تاریخی ریکارڈ ہے، یہ معاصر مورخین کا تیار کردہ ریکارڈ نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمانے میں کچھ لوگوں کو مقرر کر دیا تھا کہ وہ تاریخی واقعات کا ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیں، یا کچھ لوگ اپنے شوق سے آگے بڑھے اور وہ مورخین تھے یا تاریخ نویسی کا ذوق رکھتے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ طریقے سے جیسے ایک مورخ اپنے زمانے کے حالات لکھتا ہے لکھنا شروع کیے۔ یہ واقعات کی رپورٹنگ ہے، روایات ہیں۔ ایک شخص اپنے طریقے کے اوپر کسی بات کو بیان کر دیتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی بات کو بیان کرتا ہے، اور کم و بیش 100 سال تک یہی صورت رہی ہے، یعنی اس کے بعد ہمارے ہاں مورخین پیدا ہوئے ہیں، تو یہ جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ یہاں بیٹھے کسی آدمی نے ایک واقعہ سنا دیا، کسی نے کوئی قصہ سنا دیا، ان میں سے کچھ ثقہ لوگ بھی تھے۔ پھر جانتے ہیں کہ اس طرح کی جو روایات پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، ان میں انسان کے اپنے بہت سے نفسیاتی پہلو، سماجی پہلو، اس کے تصورات، اس کے خیالات اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ سیاق سباق سے بعض اوقات ایک بات کٹ جاتی ہے، 2 یا 3 لوگوں سے ہوتی ہوئی پہنچتی ہے، تو اس میں بہت سی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کہ روایات کو سامنے رکھ کر ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں۔ اللہ کی کتاب کی روشنی میں ان روایات کو سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ میں جب قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھتا ہوں تو میں نے جس طرح کے تحلیل کر کے بتایا ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جب پہلی ہی جنگ کا معاملہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طریقے پر یہ بتا دیا کہ 2 ہی صورتیں ہیں، فدیہ لے کر رہا کیا جائے گا یا احسان کے طور پر چھوڑ دیا جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ بھی تاریخ ہم کو انہی روایات سے پہنچی ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں ہوا۔ اگر کوئی معاملہ اس سے مختلف نظر آ رہا ہو، روایات میں مختلف نظر آ رہا ہو، تو میں نے اس میں 3 چیزوں کو متعین کر کے بتایا ہے کہ یہ مستثنیات ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ مستثنیات کسی قانون میں کیوں ہوا کرتے ہیں۔ 3 چیزوں کو متعین کر کے بتایا ہے۔ جو واقعہ بھی ایسا سامنے آئے اس کو انہی کی روشنی میں دیکھیے۔ مثال کے طور پر حوازن کے قیدیوں کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپیل کی تو اس وقت وہ تقسیم کیے جا چکے تھے۔ یعنی ہوا یہ تھا کہ کئی دن تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6000 سے زیادہ قیدی انتظار کرتے رہے کہ وہ لوگ آئیں، ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے۔ حضور بالکل نہیں چاہتے تھے کہ ان کو قیدی رکھا جائے، لیکن وہ لوگ نہیں آئے۔ جب آئے تو تائب ہو کر آئے۔ حضور نے ان سے کسی فدیے کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ یہی پسند فرمایا کہ ان کے قیدی بغیر کسی معاوضے کے رہا کر دیے جائے۔ قیدی چونکہ لوگوں میں تقسیم کیے جا چکے تھے، اس لیے یہ سوال پیدا ہوا کہ اب ریاست تو اپنا حق کھو چکی ہے۔ چنانچہ اپیل کی گئی، اور اپیل کی گئی تو میں سنا چکا ہوں آپ کو کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو لوگ احسان کے طور پر رہا کر سکتے ہیں وہ کر دیں۔ یعنی جب قیدی آپ کو دیے گئے ہیں تو آپ کے لیے بھی اللہ کا حکم وہی ہے۔ 2 ہی چیزیں ہیں، یا احسان کے طور پر رہا کریں گے یا معاوضہ لے کے، فدیہ لے کے رہا کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو لوگ احسان کے طور پر رہا کر سکتے ہیں وہ رہا کر دیں، اور اگر وہ معاوضے یا فدیے پر اصرار کرتے ہیں تو ان لوگوں سے مطالبہ نہ کریں، ریاست ان کو فدیہ یا معاوضہ ادا کر دے گی۔ یہ دیکھیے بالکل وہی بات ہے جو میں نے ان آیات سے سمجھ کر واضح کرنے کی صحیح کی ہے کہ اگر وہ تقسیم کیے گئے ہیں تو غلام کے طور پر تقسیم نہیں کیے گئے، بلکہ جو حکومت کو حق اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ حق منتقل کر دیا گیا ہے اس وقت کے حالات کے لحاظ سے۔ اب اس میں آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو مثال کے طور پر آپ کو ایک جگہ یہ واقعہ ملے گا کہ ایک لونڈی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دے دی گئی تھی، یعنی انہی قیدیوں میں سے، اور انہوں نے کسی خاتون کو کہا کہ اس کو تیار کرو، غالباً وہ اس کے ساتھ زن و شوق کا تعلق پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس کی آپ کو تفصیلات ملیں گی۔ تو اب لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ دیکھیے یہ تو ایک قیدی خاتون کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ قیدیوں میں صرف عام خواتین ہی نہیں ہوتی تھیں، بلکہ پہلے سے جو لونڈیاں اور غلام ہیں وہ بھی ہوتے تھے، اور ان کے بارے میں عرب کی اپنی روایات تھیں، ان کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی انہی تینوں مستثنیات کی طرف ہم جائیں گے جو میں عرض کر چکا ہوں، اور ایک نظر ان کے اوپر پھر ڈال لیجئے، یعنی وہ لوگ کہ جو کٹے مجرم تھے، چاہے انہوں نے کوئی عام جرم کیا تھا جیسے قتل کا جرم ہے، اور یا وہ ایسے معاندین تھے جن کے بارے میں رسول کی بعثت کے بعد اتمام حجت کے نتیجے میں موت کی سزا کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ اگر قتل کیے گئے تو صرف وہی لوگ قتل کیے گئے۔ اب یہ جو قتل کیے گئے ہیں لوگ، یہ قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے اس سے مستثنیٰ ہوں گے، یعنی یہ ایسے مجرم ہیں کہ قیدی پکڑے جانے کے بعد بھی اپنے پہلے جرم کی پاداش میں قتل کیے جا رہے ہیں۔ دوسرے بنی قریظہ کے قیدی، میں نے یہ بتا دیا ہے کہ ان کے معاملے میں اسلامی قانون کا نفاذ نہیں کیا گیا، بلکہ انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو حکم بنایا، اور انہوں نے یہ کہہ کر کہ میں تورات کا حکم تم پر نافذ کر رہا ہوں فیصلہ دیا۔ اور تیسرے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ قیدی جو پہلے سے لونڈی غلام تھے وہ اسی حیثیت سے تقسیم کیے گئے۔ اب جو اسی حیثیت سے تقسیم کیے جائیں گے تو وہ لونڈی غلام ہی رہیں گے۔ عرب کی اس وقت کی معاشرت میں جنگ میں پکڑے جانے کے نتیجے میں ان کی حیثیت تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ انہی تینوں کی روشنی میں روایات کو دیکھنا چاہیے۔ میں نے بارہا یہ دیکھا ہے کہ جب قرآن مجید کی روشنی میں کسی چیز کو واضح کر دیا جائے تو پھر بھی روایات کا اتنا غیر معمولی اثر ہے کہ آسانی سے آدمی اس سے اوپر اٹھ کر معاملات کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس معاملے میں جب کچھ تفصیلات میں بحث کرنا پڑی تو میں نے مقامات میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں یہ بتایا تھا کہ ان آیات کی صحیح تالیف کیا ہے، استاذ امام امین احسن اصلاحی نے جس طرح ان کو دیکھا ہے اس سے کیا غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ اس حصے کے لیے تو میں اپنا نقطہ نظر یہاں واضح کر چکا ہوں، اب دراز نفسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو آخری حصہ تھا جس میں نے یہ بتایا تھا کہ روایات کے معاملے کو کیسے دیکھنا چاہیے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بالکل آخر میں یعنی ساری بحث کرنے کے بعد میں نے یہ لکھا تھا کہ قرآن کا یہ حکم عام ہے، یعنی کون سا حکم؟ یہ حکم کہ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدَ وَإِمَّا فِدَاءً، اس کے بعد دو ہی صورتیں ہیں، یا تم احسان کر کے چھوڑ دو گے یا فدیہ لے کر چھوڑو گے۔ قرآن کا یہ حکم عام ہے، اس لیے قیدی بنا لینے کے بعد جب رسول کے منکرین سے احسان یا فدیے کے سوا کوئی معاملہ نہیں کیا جا سکتا تو دوسروں سے بدرجہ اولیٰ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اس طرح گویا میں نے بتا دیا ہے کہ اب یہ گنجائش ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ اب اسلام کا قانون یہی ہے کہ اگر قیدی پکڑے جائیں گے، اس وقت بھی کوئی جنگ ہوگی اور قیدی پکڑے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ ہمارے لیے دو ہی صورتیں، یا ہم احسان کے طور پر چھوڑ دیں گے یا قیدی بنا کے رکھیں گے یہاں تک کہ فدیہ لے کر چھوڑنے کی نوبت آ جائے۔ اور فدیے کی صورتیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت سی ہو سکتی ہیں، یعنی اس میں بعض اوقات ہمارے قیدی دوسری جانب ہوں گے، ان کے بدلے میں بھی ان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے معنی کیا یہ ہے کہ اس حکم میں کوئی استثناء نہیں ہو سکتا؟ یعنی میں نے یہ بتایا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیں گے تو اس میں کچھ ایسی چیزیں آپ سے آپ مستثنیٰ ہو جاتی ہیں جن کی عقل یا اس زمانے کا عرف تقاضا کر رہا ہوتا ہے۔
لیکن اس کے معنی کیا یہ ہے کہ اس حکم میں کوئی استثناء نہیں ہو سکتا؟ علم و عقل کے مسلمات جن مستثنیات کا تقاضا کرتے ہیں وہ ہر قانون، ہر قاعدے اور ہر حکم میں اس کی ابتدا ہی سے مضمر ہوتے ہیں۔ یہاں اس کا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے میں یہ بحث بہت تفصیل کے ساتھ کر چکا ہوں کہ کسی کلام میں، کسی حکم میں، کسی ارشاد میں کیا کیا پہلو ہے کہ جن کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصول میں یہ بات میں نے یہاں عرض کی ہے کہ علم و عقل کے مسلمات جن مستثنیات کا تقاضا کرتے ہیں وہ ہر قانون، ہر قاعدے اور ہر حکم میں اس کی ابتدا ہی سے مضمر ہوتے ہیں۔ زبان و بیان کے اسالیب سے واقف کوئی شخص ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ زمانہ رسالت میں اللہ و رسول کے ایسے معاندین بھی تھے جو دشمنی میں حد سے بڑھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے تھے۔ پھر جنگی قیدیوں میں سنگین جرائم کے مرتکبین بھی ہوتے تھے۔ یہ معلوم ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم میں بڑے بڑے نازی مجرم پکڑے گئے تو پھر ان پر مقدمات چلے، انہیں سزائیں دی گئیں۔ پھر جنگی قیدیوں میں سنگین جرائم کے مرتکبین بھی ہوتے تھے۔ یہ سب یقیناً مستثنیٰ ہوں گے، یعنی ان کے لیے یہ قانون نہیں ہوگا کہ یا احسان کے طور پر چھوڑ دیے جائیں یا فدیہ لے کر چھوڑ دیے جائیں۔ انہوں نے اگر کسی جرم کا ارتکاب کیا تو اس کی سزا انہیں دی جائے گی۔ لہٰذا اس طرح کے مجرموں کا جرم متعین ہو جائے اور اس کی پاداش میں ان کو قتل کیا جائے یا اس زمانے کی روایت کے مطابق غلام بنا کر فروخت کر دیا جائے، اس سے قیدیوں کے بارے میں اس عام قانون پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یعنی جو کچھ بھی ہوگا وہ جرائم کی سزا کے طور پر ہوگا، جیسے بنو قریظہ کے معاملے میں ہوا۔ اس میں جو اس زمانے میں سزائیں موجود ہیں وہی نافذ ہو جائیں گی۔ غلام بنانا ایک سزا ہے تو وہ نافذ ہو جائے گی، اگر اس میں قتل کر دینا ایک سزا ہے اور اس کا مستحق ہے تو وہ نافذ ہو جائے گی۔ یہ مستثنیات ہیں، اصل قانون وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اب قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے قیدیوں سے متعلق دو ہی چیزیں ہیں، یا وہ احسان کے طور پر انہیں چھوڑیں گے یا فدیہ لے کر رہا کریں گے۔ اس پر میں نے ایک استدراک کیا تھا اور یہ لکھا تھا کہ رہی یہ بات کہ روایات کیا کہتی ہیں، یعنی عام طور پر چونکہ یہ جو بیر وضاحت کی ہے اور جس طریقے سے اس بات کو بیان کیا اس کے خلاف روایات ہی پیش کی جاتی ہیں۔ رہی یہ بات کہ روایات کیا کہتی ہیں تو ان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تنہا سیدہ جویریہ کا واقعہ کافی ہے۔ یہ جو میں آگے بیان کر رہا ہوں اس سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ روایات یہ حیثیت نہیں رکھتی کہ ان کے اعتماد کے اوپر ہم اللہ کے حکم کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ ان کی نوعیت کیا ہو جاتی ہے اس کو میں نے اس تنقید سے واضح کیا ہے۔ رہی یہ بات کہ روایات کیا کہتی ہیں تو ان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تنہا سیدہ جویریہ کا واقعہ کافی ہے۔ وہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس سے یہ توجہ دلانا مقصود ہے کہ کسی عام خاتون کے بارے میں یا عام آدمی کے بارے میں تو ممکن ہے کہ واقعات میں اضطراب پیدا ہو جائے، لیکن جب اس شان کی کوئی خاتون ہے تو ساری توجہات مرکوز ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ واقعات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی کیا حال ہے؟ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ان کا واقعہ اس لحاظ سے بھی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کہ ان کی رہائی کے طفیل کم و بیش 100 خاندانوں کے قیدی رہا ہوئے۔ معمولی واقعہ نہیں ہے، لیکن روایتوں کا حال کیا ہے ملاحظہ فرمائیے۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ انہیں لونڈی بنا کر ثابت بن قیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ثابت رضی اللہ عنہ سے انہوں نے درخواست کی کہ مکاتبت کر لیں۔ وہ راضی ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ مکاتبت کی رقم ادا کرنے کے لیے ان کی مدد کی جائے۔ حضور نے فرمایا اگر اس سے بہتر معاملہ کیا جائے تو قبول کرو گی؟ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا میں تمہاری طرف سے مکاتبت کی رقم ادا کر کے تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ ایک نوعیت کی روایات سے واقعے کی صورت یہ معلوم ہوتی ہے۔ دوسری یہ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے ہی ان کے والد پہنچ گئے، یعنی ثابت بن قیس کو دینا، لونڈی بنانا، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ہی ان کے والد پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی، یعنی انہیں اندیشہ ہوا کہ پہلے سے جو غلامی کا رواج ہے کہیں ان کو بھی کنیز نہ بنا لیا جائے۔ میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی، میری شان اس سے بالاتر ہے، آپ اسے رہا کر دیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ بہتر نہیں کہ خود بیٹی سے پوچھ لیا جائے؟ والد نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں حضور کی خدمت میں رہنا پسند کروں گی۔ تیسری یہ بتاتی ہے
یعنی تیسری نوعیت کی روایات یہ بتاتی ہیں کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی، وہ قیدی تھیں، ان کے والد آئے، زر فدیہ ادا کیا اور انہیں آزاد کرا لیا، اس کے بعد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ روایات کا کیا حال ہے، کس کا یقین کیجئے، کس کا یقین نہ کیجئے۔ یہی معاملہ ان کے ساتھ دوسرے قیدیوں کی رہائی کیا ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو جانے کی وجہ سے رہا کیا، اور دوسری سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضوری کے پاس تھے، یعنی ابھی لوگوں کے پاس تقسیم ہو کے گئے ہی نہیں تھے، آپ نے انہیں سیدہ کا مہر قرار دے کر آزاد کر دیا۔ یہ مشت نمونہ از خروارے ہے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ تاریخی واقعات کے سمجھنے میں ان روایتوں پر کہاں تک اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں نے دقت نظر کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ راویوں کا فہم، ان کا ذہنی اور سماجی پس منظر اور ان کے دانستہ یا نادانستہ تصرفات بات کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ دین کے طالب علموں کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ روایتوں سے قرآن کو سمجھنے کے بجائے انہیں خود روایتوں کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اسیران جنگ کے بارے میں میرا نقطہ نظر ہے، اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ اس کے بعد اب قانون جہاد میں آخری بحث اموال غنیمت کی ہے۔ اس میں سورہ انفال، یہ 8ویں سورہ ہے، اس کی پہلے بھی بہت سی آیات زیر بحث آ چکی ہیں۔ اس کی پہلی آیت سر عنوان ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ وہ تم سے غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی جو مال غنیمت میں چیزیں ملتی ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ غنائم تو سب اللہ اور رسول کے لیے، لہذا اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن کر رہو۔ یہ آیت آپ نے سن لی، اب یہ دیکھیے کہ اس پہ کیا حکم بیان ہوا ہے۔ یہ آیت جس سورہ میں آئی ہے اس کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین عرب کے ساتھ پہلی جنگ کے بعد ہی یہ نظام مسلمانوں میں پیدا ہو گئی کہ اس میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا اس کی تقسیم کس طرح ہونی چاہیے۔ عربوں کا جو پہلے کا دستور تھا اور روایات، رواج، اس طرح کی چیزیں انسانی ذہن پر بہت اثر انداز ہوتی ہیں، تو پہلی جنگی کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جو مال غنیمت ملا ہے اس میں کیا ہوگا۔ اس سے پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ جس نے لوٹا ہے وہ لے جائے گا، لیکن اب جب ایک نظم قائم کر دیا گیا اور سارا مال غنیمت جمع ہو گیا تو لوگ توقع کر رہے تھے کہ یہ اب انہی میں تقسیم ہوگا۔ یہ نظام مسلمانوں میں پیدا ہو گئی کہ اس میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا ہے اس کی تقسیم کس طرح ہونی چاہیے۔ قرآن نے یہ اسی نظام پر انہیں تنبیہ کی اور اس کے متعلق اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ ان جنگوں کے مال غنیمت پر کسی شخص کا بھی کوئی حق قائم نہیں ہوتا۔ یعنی پہلی بنیادی بات جو قرآن نے واضح کر دی وہ یہ تھی کہ اس میں لڑنے والوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہیں اللہ کی طرف سے دیا جائے، اللہ کے رسول کی طرف سے دیا جائے، مسلمانوں کے امام کی طرف سے دے دیا جائے، یہ الگ بات ہے، دے دیا جائے، لیکن ان کا کوئی حق قائم نہیں ہوتا۔ مال غنیمت پر کسی شخص کا بھی کوئی حق قائم نہیں ہوتا، یہ سب اللہ اور رسول کا ہے اور وہ اس کے ساتھ جو معاملہ چاہیں گے اپنی ثوابدید کے مطابق کریں گے۔ یعنی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے یسألونک عن الانفال، وہ تم سے غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں بتا دو قل الانفال للہ والرسول، انہیں بتا دو کہ غنائم تو سب اللہ اور رسول کے لیے، یہ سب اللہ اور رسول کا ہے اور وہ اس کے ساتھ جو معاملہ چاہیں گے اپنی ثوابدید کے مطابق کریں گے۔ اللہ اور رسول کا ہے اس لیے فرمایا کہ جس وقت اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہوتا ہے اور اس کی قیادت میں کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو یہ حکومت الہیہ ہوتی ہے۔ اس میں اصل حکمران خود اللہ تعالیٰ ہیں، ان کے سفیر اور نمائندے کی حیثیت سے آخری اتھارٹی رسول کے پاس ہوتی ہے اور اس کے نیچے جو لوگ ان کی طرف سے مقرر کیے جائیں وہ اولو الامر ہیں۔ یہ سب اللہ اور رسول کا ہے اور وہ اس کے ساتھ جو معاملہ چاہیں گے اپنی ثوابدید کے مطابق کریں گے۔ اس کی وجہ وہی ہے جو ہم پیچھے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں
کہ زمانہ رسالت کی یہ جنگیں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت کے تحت لڑی گئی تھیں، یعنی یہ عام جنگیں نہیں تھیں، زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت کے تحت لڑی گئی تھیں، اور ان میں لڑنے والوں کی حیثیت اصلاً آلات و جوارے کی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے فرشتوں کے ذریعے سے عذاب دیتا ہے، اس میں صحابہ کرام کے ذریعے سے عذاب کا تازیانہ منکرین حق کی پیٹھ پر برسایا گیا۔ اس لیے صحابہ کرام کی حیثیت، لڑنے والوں کی حیثیت، مجاہدین کی حیثیت اس میں آلات و جوارے کی تھی، یعنی وہ گویا اللہ کے ہاتھ میں تلوار تھے، وہ اللہ کے حکم پر میدان میں اترے اور براہ راست اس کے فرشتوں کی مدد سے فتح یاب ہوئے، لہذا ان جنگوں کے مال غنیمت پر ان کا کوئی حق تو اللہ تعالیٰ نے تسلیم نہیں کیا۔ تاہم اسی سورہ میں آگے جا کر بتا دیا کہ اس کے باوجود، یعنی حق نہیں ہے، اس کے باوجود یہ سارا مال نہیں بلکہ اس کا 5واں حصہ ہی اجتماعی مقاصد کے لیے خاص رہے گا اور باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیں۔ ارشاد فرمایا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جان لو کہ جو غنیمتیں بھی تم نے پائی ہیں ان میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے پیغمبر کے اقربا اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا۔ یعنی 5واں حصہ اجتماعی مقاصد کے لیے خاص کر لیا جائے گا، جدید اصطلاح سے تعبیر کیجئے تو ریاست کی ملکیت رہے گا، اور باقی تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کو پھر پہلی آیت کی روشنی میں سمجھیے، یعنی بنیادی چیز کیا ہے، اس پر کسی کا حق نہیں، یہ سب اموال اللہ اور رسول کے ہیں، گویا اس وقت جو نظم قائم ہے یہ اس کے پاس آ گئے ہیں، کوئی شخص حق سمجھ کر ان کا مطالبہ نہ کرے۔ اب جب یہ بنیادی بات واضح کر دی گئی ہے تو آگے یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اپنی ثوابدید کے مطابق اس میں سے 5واں حصہ اجتماعی مقاصد کے لیے خاص کر رہے ہیں، باقی تقسیم کر دیں گے۔ یہ تقسیم بھی صاف واضح ہے کہ صرف اس وجہ سے کی گئی کہ لوگوں نے جنگ بہر لڑی تھی، یعنی کیوں یہ 4 حصے لوگوں میں تقسیم کیے گئے۔ یہ تقسیم بھی صاف واضح ہے کہ صرف اس وجہ سے کی گئی کہ لوگوں نے جنگ بہر لڑی تھی، ان کے لیے زاد راہ کا بندوبست بھی کیا تھا، اور اس کی ضرورتوں کے لیے اسلحہ، گھوڑے اور اونٹ وغیرہ بھی خود ہی مہیا کیے تھے۔ یعنی اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ حکومت کی طرف سے اسلحہ فراہم کیا جائے، ٹینک فراہم کیے جائیں، جہاز فراہم کیے جائیں، وردی فراہم کی جائے، یہ بندوبست بھی لوگوں نے خود ہی کیا تھا۔ چنانچہ جب اس طرح کے اموال مسلمانوں کو حاصل ہوئے جن کے لیے انہیں یہ اہتمام نہیں کرنا پڑا، تو قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ سب دین و ملت کی اجتماعی ضرورتوں اور قوم کے غرباء و مساکین کے لیے خاص کر دیے گئے ہیں، ان کا کوئی حصہ بھی مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا۔ یعنی گویا اب یہ معلوم ہوا کہ اموال غنیمت 2 قسم کے ہو گئے، ایک وہ کہ جن میں لڑنے والوں نے زاد راہ فراہم کیا، اسلحہ فراہم کیا، جد و جہد کی، لڑے، اور اس کے نتیجے میں مال غنیمت حاصل ہوا۔ بتایا اس کے بارے میں بھی یہی گیا کہ اس پر کوئی حق قائم نہیں ہوتا، لیکن اس میں 5واں حصہ اجتماعی مقاصد کے لیے خاص رہے گا، باقی تقسیم کر دیا جائے گا۔ جب لڑے بغیر یہ اموال حاصل ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول کو غلبہ عطا فرمایا، اس کی بعض معاملات میں یہ صورت بھی ہوئی کہ لڑنے تک کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ اللہ نے وہ مروبیت طاری کر دی جس کے نتیجے میں زمینیں خالی ہو گئیں، شہر خالی ہو گئے، محلات خالی ہو گئے، اور وہ مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ تو ان کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ وہ سارے کے سارے اجتماعی مقاصد کے لیے خاص رہیں گے۔ چنانچہ سورہ حشر میں یہ 6 7ویں آیت ہے، ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَلَا رِقَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اللہ نے جو کچھ ان لوگوں سے لے کر اپنے رسول کی طرف لوٹایا ہے تو اس پر تم نے اپنے اونٹ اور گھوڑے نہیں دوڑائے، بلکہ اللہ ہے جو اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
اللہ نے جو کچھ ان بستیوں کے لوگوں سے لے کر اپنے رسول کی طرف لوٹایا ہے وہ اللہ، اس کے پیغمبر کے اقربا اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا۔ یعنی جن اموال کو حاصل کرنے میں لوگوں نے تغودو کی تھی، جنگ لڑی تھی، زاد راہ فراہم کیا تھا، ان میں سے تو انہیں حصہ دیا گیا، لیکن جو اموال لڑے بغیر حاصل ہوئے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ وہ سب کے سب اجتماعی مقاصد کے لیے خاص رہیں گے۔ یہاں اور اس سے اوپر سورہ انفال کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان اجتماعی مقاصد کی تفصیل کر دی ہے جن کے لیے یہ اموال خاص کیے گئے۔ اس میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اموال غنیمت کی اس بحث سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کی آیات سے بھی ہم شریعت کا کوئی قانون اخذ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اس خاص صورتحال سے متعلق ہیں جس میں اللہ اور رسول نے اتمام حجت کے قانون کے تحت لوگوں کو جنگ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اس میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ احکام بھی اصلاً انہی اموال کے بارے میں ہیں۔ آج کل کے زمانے میں مسلمان آزاد ہیں کہ وہ اپنے طریقے پر کوئی قانون بنائیں، اور چونکہ اب فوجیں لڑتی ہیں اور ان کی تمام ذمہ داری ریاست پر ہوتی ہے تو اس وجہ سے اموال غنیمت کے بارے میں یہ بحث بھی پیدا نہیں ہوتی۔ یہاں اور اس سے اوپر سورہ انفال کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان اجتماعی مقاصد کی تفصیل کر دی ہے جن کے لیے یہ اموال خاص کیے گئے تھے۔ سب سے پہلے اللہ کا حق بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ ہر چیز سے غنی اور بے نیاز ہے، اس کے نام کا حصہ اس کے دین ہی کی طرف لوٹتا ہے، لہٰذا اس کا اصلی مصرف وہ کام ہوں گے جو دین کی نصرت اور حفاظت و مدافعت کے لیے مسلمانوں کا نظم اجتماعی اپنی دینی ذمہ داری کی حیثیت سے انجام دیتا ہے۔ یعنی جب یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے لیے خاص کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے دین کے کاموں کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، دین کی نصرت کے لیے۔ دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا ہے۔ آپ کی شخصیت پہ اس وقت نبوت اور رسالت کے ساتھ مسلمانوں کے حکومت کے سربراہ کی ذمہ داری بھی جمع ہو گئی تھی، اور آپ کے اوقات کا لمحہ لمحہ اپنے یہ منصبی فرائض انجام دینے میں صرف ہو رہا تھا۔ اس ذمہ داری کے ساتھ اپنی معاش کے لیے کوئی کام کرنا آپ کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس صورتحال میں ضروری ہوا کہ اس مال میں آپ کا حق بھی رکھا جائے۔ اس کی نوعیت کسی ذاتی ملکیت کی نہیں تھی کہ اسے آپ کے وارثوں میں تقسیم کیا جاتا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ آپ سے آپ ان کاموں کی طرف منتقل ہو گیا جو آپ کی نیابت میں مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے لیے انجام دینا ضروری تھا۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھا گیا تھا وہ آپ کی ضروریات کے لیے تھا، اور یہ ایک لحاظ سے جو آپ فرائض انجام دے رہے تھے ان فرائض کے لیے آپ کی فراغت کو قائم رکھنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ چنانچہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس طرح کے اموال کے بارے میں یہی فیصلہ فرمایا کہ یہ اب ریاست کے پاس ہے، یعنی یہ کوئی میراث کا مال نہیں ہے، یہ ترکہ نہیں ہے، اس کو انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ ان کا اجتہاد، ان کا نقطہ نظر بالکل درست تھا۔ قرآن مجید کی ان آیات سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ تیسرا حق ذی القربہ کا بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ کے وہ قرابت دار مراد ہیں، آپ کے یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کی کفالت آپ کے ذمے تھی اور جن کی ضرورتیں پوری کرنا اخلاقی لحاظ سے آپ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ آپ کے اعزاء اقربا بھی تھے۔ جب ہم اپنے سربراہ کے لیے کفالت کا اہتمام کرتے ہیں یا کوئی حصہ مقرر کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داریوں کا لحاظ کر کے کرتے ہیں۔ آپ کی حیثیت تمام مسلمانوں کے باپ کی تھی، چنانچہ آپ کے بعد یہ ذمہ داری عرفاً و شرعاً مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو منتقل ہوئی، اور ذی القربہ کا یہ حق بھی جب تک وہ دنیا میں رہے اسی طرح قائم رہا۔ یعنی ان اموال میں جو آپ کے اعزاء اقربا کا حق مقرر کیا گیا تھا وہ پھر خلفائے راشدین ادا کرتے رہے، لیکن ریاست کے نظم میں حق مقرر کیا گیا تھا، یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ ان کی ملکیت ہو جائیں گی۔ چوتھا حق یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ ان کا حق بیان کرتے ہوئے اس لام کا اعادہ نہیں فرمایا، یعنی جب یہ کہا نا ان کے لیے تو اس کے لیے عربی زبان میں لام کا حرف آتا ہے، اس کا اعادہ نہیں فرمایا جو اوپر اللہ، رسول اور ذی القربہ تینوں کے ساتھ آیا ہے، بلکہ ان کا ذکر ذی القربہ کے ذیل ہی میں کر دیا ہے۔ یعنی یہ کہا کہ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، اور پھر آگے یتیموں اور مسکینوں کو اسی طرح لے آیا گیا ہے۔
اس سے مقصود اس طبقے کی عزت افزائی ہے کہ گویا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا ہی کے تحت ہیں، ان کے لیے الگ حرف کا اعادہ نہیں کیا گیا۔ اس میں بڑی بلاغت ہے، اور یہ واضح کر دیا ہے کہ گویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا ہیں، اور پھر یتیم اور مسکین وہ بھی گویا آپ کے اقربا ہی ہیں۔ یہ حق کسی وضاحت کا محتاج نہیں ہے۔ ہر وہ معاشرہ جو ان طبقات کی ضرورتوں کے لیے حساس نہیں ہے، جس میں یتیم دھکے کھاتے، مسکین بھوکے سوتے اور مسافر اپنے لیے کوئی پرسان حال نہیں پاتے، اسے اسلامی معاشرے کا پاکیزہ نام نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی جب یہ اموال خاص کیے گئے تو اللہ کا حق مقرر کیا گیا دینی ضرورتوں کے لیے، اللہ کے رسول کا حق مقرر کیا گیا آپ کی ذاتی ضرورتوں کے لیے، آپ کے اقربا کا حق مقرر کیا گیا، اور پھر یتیم و مسکینوں کا۔ اموال غنیمت سے متعلق اس بحث سے واضح ہے کہ یہ اصلاً اجتماعی مقاصد کے لیے خاص ہے۔ اصلاً یعنی اگر کسی کو کچھ دیا گیا ہے تو وہ اسی اصول پر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجاہدین کا کوئی ابدی حق ان میں قائم نہیں کیا گیا۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ اسلامی قانون کی روح سے مجاہدین میں 5 حصے مال غنیمت تقسیم کیا جائے گا، یا 4 حصے تقسیم کیا جائے گا، یا 2 حصے تقسیم کیا جائے گا۔ یہ کوئی ابدی قانون ہے، ہرگز نہیں۔ ان آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سب اللہ اور رسول کی ملکیت تھے، اور پھر انہوں نے اپنی ثوابدید کے مطابق اس کو تقسیم کیا، اور خاص طور پر وہ اموال جو لڑے بغیر حاصل ہوئے وہ سب کے سب نظم اجتماعی کی ملکیت میں دے دیے گئے۔ مجاہدین کا کوئی ابدی حق ان میں قائم نہیں کیا گیا کہ مسلمانوں کی حکومت اسے ہر حال میں ادا کرنے کی پابند ہو۔ وہ اپنی تمدنی ضرورتوں اور اپنے حالات کے لحاظ سے جو طریقہ چاہے اس معاملے میں اختیار کر سکتی ہے۔ یعنی اس میں شریعت نے انہیں کسی قاعدے، قانون یا ضابطے کا پابند نہیں کیا۔ اموال غنیمت اگر آج بھی حاصل ہوں گے تو اپنی تمدنی ضرورتوں کے لحاظ سے، اپنے مسالے کے لحاظ سے ہم جو قانون چاہیں اس معاملے میں بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قانون جہاد کا یہ باب پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔